ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظیم۔ خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ محترم رب نواز صاحب کی دعا کی خاطر ہم سب کو یہاں پر جمع کیا گیا۔ رب ذوالجلال سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر خیر کا وسیلہ آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ ہم سب کی خطاؤں سے صرف نظر فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ بھی اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ 4:15 بجے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ سیرت انبیاء کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہر پیغمبر کو مختلف طرح کے امتحانات میں مبتلا فرمایا۔ آپ میری بات پر غور فرما رہے ہیں احباب؟ یہ کائنات کا افضل ترین گروہ ہے اور مکرم ترین جماعت ہے، جماعت انبیاء اور جماعت رسول۔ جتنے نبیوں اور رسولوں کے احوال کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، چونکہ ہر نبی کا نہ ذکر ہے اور نہ ہی اسماء گرامی موجود ہیں اور نہ ہی 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرت اور احوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ جتنے نبیوں کے احوال ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو
اور ہر رسول کو اللہ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ کا ہر نبی اس آزمائش کی گھڑی میں نہ صرف ثابت قدم رہا بلکہ سراپا شکر رہا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تکلیف میں ثابت قدم رہنا اور ہے، اور سراپا شکر رہنا اور ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا تھا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام جعفر اور ائمہ اہل بیت صرف شیعہ حضرات کے امام ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اماموں کے امام ہیں۔ میرے اور آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بڑا معروف فرمان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان۔ فرمایا وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے، اگر نعمان کی زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور ادب کی یہ کیفیت، چونکہ ہم تو ویسے ہی اہل سنہ ہیں، آپ تھکے تھکے تو نہیں؟ دیکھیں اہل سنت کا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، میں کہا کرتا ہوں اگر اہل سنت کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ اہل ادب ہوتا۔ خواجہ غلام فرید فرمایا کرتے تھے، چونکہ سرائکی تھے، تو آپ فرماتے تھے بھئی ہر شیچ بندے میرے کو ود سکتے، عبادت میں بڑھ سکتے ہیں، سخاوت میں بڑھ سکتے ہیں، تعلقات میں بڑھ سکتے ہیں، تلاوتوں میں بڑھ سکتے ہیں، مکانات میں بڑھ سکتے ہیں، تعلقات، ہر شے میں فرمایا لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیے گا، سنی ہر گناہ کر سکتا ہے، بے ادبی نہیں کر سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بد زبان نہیں ہو سکتا، بد کلام نہیں ہو سکتا، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے امام اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بال سفید ہو گئے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 بڑے امام ہیں ہم اہل سنت کے ائمہ فقہ، اور چاروں ائمہ پر محبت اہل بیت کی وجہ سے رافضی اور شیعہ ہونے کے فتوے لگے ہیں۔ تو کمینے لوگ اس دور میں بھی موجود تھے، کم ظرف لوگ اس دور میں بھی موجود تھے۔ جیسے محبت چلتی آ رہی ہے، بالکل اسی طرح بغض بھی چلتا آ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو امام اعظم کے بال سفید، داڑھی شریف کے سفید، یہ بھویں اور پلکیں بھی سفید ہو گئیں۔ تو ایک بندے نے آ کر سوال پوچھ لیا، اس نے کہا حضور ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا صرف 2 سال۔ وہ مسکرا پڑا، اس نے کہا حضور مذاق تو اچھا کرتے ہیں۔ فرمایا مذاق نہیں ہے بیٹے، میں اپنی زندگی میں عمر کے وہی 2 سال شمار کرتا ہوں جو میرے آل محمد کی بارگاہ میں گزرے ہیں۔ یاد رکھیے۔ تو یہ بات کہاں سے چلی ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تکلیف کی گھڑی میں صابر رہنا، ثابت قدم رہنا، اور ایک ہوتا ہے تکلیف کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایک شخص آیا تھا امام جعفر کی بارگاہ میں جو بات سنانے لگا تھا، تو اس نے سلام کیا، تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو وہ صوفی صاحب کہنے لگے حضور میرا اور ہماری کیفیت تو یہ ہے
کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ مل جائے، جو آسانی سے بول سکتے ہوں وہ ضرور بولیں، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ، خاص طور پر جو قریب قریب بیٹھے یہ قربت کا حق ادا کریں۔ یہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ امام فرمانے لگے ہمارے مدینہ میں یہ حال کتوں کا ہے، انہیں بھی مل جائے تو شکر کے لیے مالک کے سامنے دم ہلا دیتے ہیں، شکر کر دیتے ہیں، نہ ملے تو چپ کر کے وہاں پڑے رہتے ہیں۔ یہ حال تو ہمارے مدینہ کے کتوں کا ہے۔ وہ صوفی صاحب کہنے لگے حضور پھر آپ کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا ہمارا حال تو یہ ہے، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ نہ ملے شکر کرتے، ابھی بھی آپ کی توجہ میرے ذوق کے مطابق نہیں ہے، جب ہو جائے گی تو آپ کو بتا دوں گا اگر ہو گئی تو۔ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا ہر نبی یاد رکھیں، چونکہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، ہر نبی امتحان کی گھڑی میں نہ صرف ثابت قدم رہا بلکہ سراپا شکر رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، 18 سال بیمار رہے، جسم میں زخم، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ زخم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ 18 سال ہمارا پورا وجود ٹھیک ہو نا، پورا جسم ٹھیک ہو، ہر ہڈی ہر جوڑ ٹھیک ٹھیک کام کر رہا، صرف گھٹنے میں تھوڑی سی تکلیف ہو تو کوئی شخص آ کے اگر پوچھ لے بھی آپ کا کیا حال ہے، تو ہم باقی 200 ہڈی جو ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہے اس کا شکر نہیں ادا کریں گے، وہ جو تکلیف میں ہے نا ہم اس کا ذکر کریں گے، باقی تو ٹھیک ہے بس گھٹنا کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا ہماری تربیت کے لیے، 18 سال یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم جیسے تو اللہ نے خربوں بنا بنا کے مٹی کے ساتھ مٹی کی ہے نا، اور قیامت آئے 1,00,000 سال کے بعد ہمارے جیسے تو خربوں بنا بنا کر کو 40 50 60 70 سال کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی کر دے گا۔ مگر جن شخصیات کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، یہ کائنات کی افضل ترین وہ جماعت ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ 18 سال تک جسم میں زخم اور زخموں میں کیڑے، اور کیفیت کیا ہے؟ اگر بیٹھے ہوئے کبھی کوئی کیڑا زخم سے نیچے زمین پہ گر جاتا ہے تو آپ اسے زمین سے اٹھا کر پھر سے زخم میں رکھتے ہیں اور اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جب اللہ نے تیری خوراک میرا گوشت بنایا ہے تو نیچے گر کے کہاں جاتا ہے؟ واپس رکھتے ہیں۔ ایک دن آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ آپ سے کہنے لگیں حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تو اللہ کائنات کے قانون کو بدل دے۔ حضور آپ کی دعا کی برکت سے تو نظام کائنات بدل جائے، آپ اپنی شفا کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس قدر تکلیف میں ہیں، اس قدر مشکل میں ہیں، اس قدر اذیت میں ہیں، حضور اپنی شفا کے لیے دعا کریں، ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ اب آپ کا انداز دیکھیں، اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے اللہ نے مجھے صحت کتنے سال دی ہے بھلا؟ انداز دیکھیں، میں شفا یاب تندرست کتنے سال رہا؟ بیوی کہتی ہے حضور اللہ نے آپ کو 60 سال تندرست رکھا، 60 سال 60 سال۔ تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے جس رب نے 60 سال تندرست رکھا ہے، بیماری کو صرف ابھی 18 سال گزرے ہیں، ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر جائیں پھر شفا کی دعا بھی کر لیں۔ یہ کلمات رضا زبان سے نکلنے تھے، اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ خیر ہو گئی۔ شفا ملنے کے بعد نا
یہی آپ کی اہلیہ محترمہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی حضور سکھ اچھے ہوتے ہیں یا دکھ اچھے ہوتے ہیں؟ ویسے یہی سوال اگر میں آپ کی خدمت میں کروں تو کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سکھ اچھے کہ دکھ؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ سکھ اچھے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان باہو فرماتے ہیں جنہوں اے لگتا ہے نا بھی سارا کچھ صرف کتاباں دے وچ ہی ہے، کتابیں ہی سب کچھ ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے پاس اس بات کا تو جواب ہی نہیں ہوگا کہ حضرت سلطان باہو تو ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں گئے۔ ویسے تو اب سارے پیار والے ہیں، لیکن جو بڑے ذوق والے ہیں نا، ایک دن بھی حضرت سلطان باہو کسی استاذ کے سامنے جا کر ایسے نہیں بیٹھے۔ کسبی علم نہیں تھا، محنت سے کمایا ہوا علم نہیں تھا، مگر وہبی طور پر، عطائی طور پر اللہ نے اپنے فضل سے ایسی روشن ضمیری عطا فرمائی کہ سلطان العابدین نہیں سلطان العارفین بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ عابد اور ہوتا ہے اور عارف اور ہوتا ہے۔ منن والا ہو رہے تے جانن والا ہو رہے۔ بشر حافی توبہ سے پہلے شراب کی فیکٹری تھی، بٹھی نہیں، شراب کا کارخانہ تھا بشر کا، بغداد میں۔ تو توبہ سے پہلے کچھ اور تھے، توبہ کے بعد حالات جب بدلے تو ننگے پیر بغداد کی گلیوں میں چلتے ہیں، اور اس نے پیار کا صلہ یہ دیا کہ جانوروں کو اجازت نہیں تھی بشر کی گلی میں گوبر اور پیشاب کرنے کی، کہیں میرے بشر کے پیر پلید نہ ہو جائے۔ ننگے پیر پھرے پھر ساری زندگی۔ مدینہ منورہ میں گئے، اس آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بشر جیسا ملنگ فقیر مدینہ کی گلی میں ننگے پیر چلتا ہے، اور وقت کا امام احمد بن حنبل بشر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ایسے ادب سے چلتے۔ آج بھی حضور کی امت کا 15% حصہ حنبلی ہے۔ ہم اہل سنت کے امام ہیں، یہ چوتھے بڑے امام احمد بن حنبل، غور فرمائیے گا۔ امام احمد بن حنبل ادب سے بشر کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے، تو شاگردوں نے سوال کر لیا حضور یہ تو فقیر سا بندہ ہے، درویش سا ملنگ سا بندہ ہے، بغداد میں بھی ایسے ہی پھرتا ہے ننگے پیر، یہاں بھی ایسے پھر رہا ہے، آپ اتنی بڑی علمی شخصیت، ہزارہا علماء کے، فقہاء کے، محدثین کے استاذ اور امام، آپ بشر جیسے فقیر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کیوں چلتے ہیں؟ تو میرے امام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں بشر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ادب سے اس لیے چلتا ہوں کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں بشر اس اللہ کو جانتا ہے۔ میں جس رب کو مانتا ہوں بشر اس رب کو جانتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بخار ہو گیا، حضرت رابعہ بصریہ کو بخار ہوا تو سارا بصرہ آپ کا حال پوچھنے آیا، اماں جان کا، تو جو بھی آتا تو آپ فرما دیتی کہ مجھے بخار ہو گیا ہے، تو وہ دعا کر دیتے، بیویاں ہوتی تو پردے میں سے آپ فرما دیتی کہ میرے لیے دعا کریں، کوئی مرد بھی پوچھنے آتا تو بخار ہو گیا ہے، تو کچھ کہتے کہ موسمی بخار ہے، کچھ کہتے کسی وجہ سے، کوئی کہتا کسی وجہ سے۔ آپ کی تیمارداری کے لیے امام حسن بصری بھی آئے۔ حسن بصری پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ مرد ہے، حکیمہ دا مرد ہو رہے تے صوفیاں دا مرد ہو رہے۔ حکیموں کا مرد اور ہوتا ہے اور صوفیوں کا مرد اور سارا بصرہ پوچھنے آیا تو کوئی کہتا جی آپ کو بخار اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے، پردے کی ادھر
اما جی رابعہ بصریہ لیٹی ہیں، دوسری طرف امام حسن بصری، یہ مولا علی شیر خدا کے وہ مرید ہیں کہ کسی پیر صاحب کا سلسلہ طریقت حسن بصری کو چھوڑ کر مولا علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جس نے طریقت کی بیعت کے ذریعے علی تک پہنچنا ہے، اسے پہلے حسن بصری کی دہلیز تک پہنچنا پڑے گا۔ آپ بھی پوچھنے آئے، ماننے والے اور جاننے والے، فرق بتا رہا ہوں۔ پوچھنے آئے تو آپ نے پوچھا رابعہ میری بہن پتا چلا ہے کہ بخار ہے، تو آپ نے کہا کہ 3-4 دن سے بخار ہے، آپ دعا کریں۔ تو امام حسن بصری پوچھنے لگے کہ آپ کو بخار ہوا کس وجہ سے؟ تو کہہ دیا کہ سردی ہوگی یا موسم کی وجہ سے یا کچھ بد پرہیزی ہو گئی تو اس وجہ سے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، یہ تو آپ کا وہ جواب ہے جو آپ نے پورے بصرہ کو دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں حسن، میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے آپ کو بخار ہوا کس وجہ سے ہے، وجہ کیا ہے؟ تب حضرت رابعہ بصریہ نے راز کھولا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی ایک دن میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ رحمان کی تلاوت، اور سورہ رحمان آپ جانتے ہیں ہم سب پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، اس میں جنت کا ذکر بھی ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، نہروں کا ذکر بھی ہے، کھانوں کا ذکر بھی ہے، جنت کے سائے کا ذکر بھی ہے۔ مدہامتان، مدہامتان کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے جنت اتنی گہری سبز ہے کہ دیکھنے والوں کو وہ سبزی سیاہی کی طرح لگے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ سبزی آ گئی ہو تو جنت اتنی گہری سبز ہے، گہری سبز جو سیاہی مائل ہے۔ تو نعمتوں کا ذکر اما جی رابعہ بصریہ فرماتی ہیں سورہ رحمان کو پڑھتے پڑھتے بس یہی تو ساری بات ہے جس کے لیے میں نے آپ کو یہ بات ساری سنائی ہے۔ فرماتے ہیں سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے نا حسن میرے بھائی ایک لمحے کے لیے، گھنٹے کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے کرتے میری توجہ اور میرا دھیان محبوب کی ذات سے ہٹا اور جنت کی نعمتوں کی طرف ہو گیا۔ پھر سنیں، ایک لمحے کے لیے میری توجہ میرا دھیان محبوب کی ذات سے ہٹا، اللہ کی ذات سے توجہ ہٹی اور جنت کی نعمتوں کی طرف ہوئی۔ ادھر میری توجہ ہٹی، ادھر پروردگار نے اپنی شان کے لائق جلال بری آواز میں فرمایا رابعہ محبت کے دعوے ہم سے کرتی ہو اور نظر ہماری جنت پہ رکھی ہوئی ہے، پیار کا دعویٰ ہم سے اور دل میں خواہش ہماری جنت کی۔ فرماتی ہیں اس آواز کا روب ایسا تھا کہ آج 7 دن ہو گئے طبیعت سے بخار نہیں جا رہا۔ پھر اس واقعے کے بعد وہ معروف بات جو ہم علماء سے سنتے ہیں، اماں جی ایک ہاتھ میں پیالہ ہے اس میں پانی ہے، دوسرے ہاتھ میں پیالہ ہے تو اس میں آگ کے انگارے ہیں اور گلی میں جا رہی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا اماں جی کہاں کی تیاری ہے؟ پانی کا پیالہ بھی ہاتھ میں، آگ کا انگارے بھی آپ کے ہاتھ میں پیالے میں، کہاں کی تیاری ہے؟ تو آپ فرمانے لگیں میرا جی چاہتا ہے کہ اس آگ سے اللہ کی 8 بہشتوں کو آگ لگا کے جلا دو اور اس پانی سے اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ اس نے کہا اماں جی اتنا جلال کیوں؟ فرمایا اس لیے نہ جنت ہوگی نہ جنت کا لالچ ہوگا، نہ جہنم ہوگی نہ جہنم کا خوف ہوگا، نہ لالچ ہوگا نہ خوف ہوگا۔ لالچ اور خوف کے بعد، جنت اور جہنم کے بعد پھر جو شخص جھکے گا وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
جاننے والے اور ہوتے ہیں اور پہچاننے والے اور ہوتے ہیں۔ اب بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ حضرت سلطان باہو، ہاں حضرت ایوب سے پوچھا گیا علیہ السلام، آپ کی اہلیہ نے پوچھا حضور سکھ اچھے شکریہ یا دکھ اچھے؟ تو حضرت سلطان باہو کا فرمان جو سنا رہا تھا، آپ فرماتے ہیں روح کی مستقل کیفیت غم ہے۔ پھر توجہ کریں میں نے کیا کہا ہے؟ روح کی قبلہ مستقل کیفیت غم ہے، یعنی دو چیزوں سے بنا ہے نا انسان، ایک جسم اور ایک روح۔ تو جسم پر تو کبھی کبھی خوشی بھی آ جاتی ہے، جسم تو کبھی کبھی مسکرا بھی پڑتا ہے، کبھی کبھی ہنس بھی پڑتا ہے، کھل کھلا بھی دیتا ہے، جسم کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، مگر روح میری اور آپ کی مستقل جس حالت میں رہتی ہے وہ حالت غم ہے۔ روح کی مستقل کیفیت غم۔ ایک مرید نے پوچھا حضور روح کی مستقل کیفیت غم کیوں ہے؟ اب جواب سنیے، میرے خیال میں سیانے بندے آج گل کرتا پہ، روح کی مستقل کیفیت غم کیوں ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر کسی کو پردیس میں جا کر قید کر دیا جائے تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ حضور سمجھا نہیں؟ فرمایا یہ روح کا دیس نہیں ہے، روح کا پردیس ہے، اور اس پردیس میں روح آزاد بھی نہیں ہے، اس بدن کی چار دیواری میں قید ہے۔ دونوں کا جوڑ نہیں بنتا، دو مدے سنگ نہیں رل دے، روح دے تو جسم دے۔ جب اللہ نے ڈالنا چاہا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب ڈالنا چاہا تھا اس جسم میں روح کو، تو اللہ نے فرمایا تھا اس بدن کے ڈھانچے میں داخل ہو جا۔ روح بول پڑی مولا میں نور، یہ ظلمت، میں خوشبو، یہ بدبو، میں نفیس، یہ کثیف، میں اعلیٰ، یہ ادنا، اس کا اور میرا باری تعالیٰ جوڑی نہیں بنتا، میں اس میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، آج میرا حکم مان کے اس بدن میں داخل ہو جا، وعدہ کرتا ہوں ایک دن تجھے اس بدن سے آزاد ضرور کر لوں۔ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے وہ روح اس بدن کے ڈھانچے میں داخل ہو گئی۔ اب وہ روح اس بدن کے ساتھ مل کر جب اس دنیا میں آئی تو رنگینیوں کو دیکھا، رشتہ داریوں کو دیکھا، کھانے پینے کو دیکھا، دنیا کی رونقوں کو دیکھا۔ ہن اس روح دا روح وچوں نکلن واسطے نہیں کرتا، اب یہ چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ اس کے اندر رہوں، ہمیشہ ایسی رہوں۔ مگر اللہ فرماتا ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، میرے وعدے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ فرمایا اب تجھے اس بدن کی قید سے نکالوں گا تو ضرور، کسی کو 40 سال کے بعد، کسی کو 50 کے بعد، کسی کو 70، نکلنا تو پڑے گا۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ایک تو ہے روح کا پردیس، پھر پردیس میں روح آزاد بھی نہیں ہے، بدن میں قید ہے۔ جو بندے سعودی عرب میں کام کرتے ہو نا یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں، تو آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں، وہ قید نہیں ہوتے، صرف پردیس میں ہوتے ہیں، مگر آپ کبھی ان کا درد پوچھ کر دیکھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے آنسو رخسار پہ نہیں گرتے، صحن دل پہ گرتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر گٹ گٹ کے روتے ہیں، اندر روتے ہیں۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جسے پردیس میں قید کر دیا جائے جو کیفیت اس کی ہوتی ہے، فرمایا وہی کیفیت تو روح کی ہے۔ یہی بات حضرت ایوب کی اہلیہ محترمہ علیہ السلام آپ سے کہتی ہیں حضور سکھ اچھے، میرے خیال بس کریے تو چلیے، سکھ اچھے سارے بول رہے ہیں یا دکھ اچھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رنگ تو سارے ہی اس کے ہیں، سکھ بھی اس کی طرف سے، دکھ بھی اس کی طرف سے، مگر فرمایا اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں دکھ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو پوچھنے لگے حضور سارا جہان تو سکھ کے پیچھے بھاگتا ہے، دکھ کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ جناب ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ دکھ اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ میں جب بیمار تھا، تکلیف تھی، تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ
دن اور رات میں ایک مرتبہ میرا محبوب میرا اللہ اپنی شان کے لائق اپنی آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا کرتا تھا ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں؟ محبوب حال پوچھتا تھا، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہو کس بات کا غم ہے، جو اردو سمجھنے والے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہو کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ غم تو ہے ہی ہو کہ محبوب حال نہیں پوچھتا، محبوب حال پوچھ لے تو پھر غم کس بات کا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ 24 گھنٹے دن رات میں ایک بار میرا محبوب مجھ سے پوچھتا تھا تیرا حال کیا ہے، 12 گھنٹے محبوب کی آواز کے نشے میں گزر جاتے تھے، اگلے 12 گھنٹے محبوب کی آواز کے انتظار میں گزر جاتے تھے، تکلیف کا تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب شفا تو مل گئی ہے مگر میرے کان محبوب کی آواز کو سننے سے محروم ہو۔ تو دکھ تو انسان کو سجانے کے لیے آتے ہیں، سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں اگر کسی بندے کو کوئی دکھ نہ ہو تو اسے تو گنبد خضرا کے سامنے بھی رونا نہیں آتا، کھڑا خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جسے دکھ نہ ہو اسے بیت اللہ کو دیکھ کر بھی رونا نہیں آتا۔ مدینہ سے نکلتے ہوئے کچھ بندے ایسے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں بے فکری سے، جس دن واپس پاکستان آنا ہوتا ہے یا کسی بھی ملک میں، کچھ کھڑے ہو کر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور کچھ کھڑے ہو کر کونے میں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ جانا اس نے بھی واپس ہے، جانا اس نے بھی واپس ہے، مگر وہ بے فکری سے کھڑا تصویریں بنا رہا ہے، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ تو پوچھا جائے نا کہ بھئی کیوں، دو مختلف طرز عمل کیوں ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ جو تصویریں بنا رہا ہے اسے پتا ہے میری جیب میں پیسے ہیں، 2 مہینے بعد ٹکٹ خریدوں گا پھر سے آ جاؤں گا، اور یہ بیچارہ جو دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے اسے یہ دکھ کھائے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ قسمت میں زیارت ہے۔ تو درد اور دکھ تو انسان کو اللہ کے قریب کرنے آتے ہیں۔ آپ سمجھنے آئے کہ جی میں ساڑی زندگی سدھی سدھی سوکھی سوکھی چل دی پئی ہے نا، بس سانو چھیڑے کوئی نہ، انہیں ٹر دی رہے بس۔ ایک بات میں بھی اور آپ بھی پتھر پہ لکیر کی طرح دل میں بٹھا لیں کہ ایسا نہیں ہونے والا، جب تک سانس چلتا ہے تب تک امتحان چلے گا۔ آپ کی توجہ ٹوٹ گئی، دعا تو اسی جس لئے میں چپ کر سا، تو پھر آپ ادھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب تک سانس چل رہا ہے، چل رہی ہے، تب تک امتحان ہے۔ نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا۔ نامی نہ کے مانا معروف، فیمس، اچا، وڈا بندہ۔ نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا پھر جا کر نگی ہوا۔ کبھی اللہ یہ گندم کے دانے کو زبان دے تو آپ ذرا گندم کے دانے سے پوچھیں کہ زمین سے تیرا شروع ہونے والا سفر انسان کی زبان تک پہنچتے پہنچتے کیسے کیسے گزرا۔ وہ گندم کا دانہ بتائے گا کہ مجھے مٹی میں دفن بھی ہونا پڑا، مجھے حال بھی سینے پر سہنے پڑے، مجھے پانی میں ڈوبنا بھی پڑا، مجھے زہر کی کڑواہٹ بھی برداشت کرنی پڑی، مجھے گرمی اور سردی کو بھی سہنا پڑا، مجھے چکی میں پیسنا بھی پڑا، کٹنا بھی پڑا، ٹوٹنا بھی پڑا، پھٹنا بھی پڑا، پھر جا کر میں اس قابل ہوا کہ خوراک بن کر انسان کی زبان تک آ سکا۔ میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ رسول پر اور آل رسول پر درود و سلام پڑھا جائے۔ سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، جناب علی فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔
ترجمہ سناؤں گا جب یہ آپ جلدی سے رکھیں گے نیچے. علی فرماتے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم. کیا معنی ہوا؟ فرمائیں ساڈے تے اچا اچا درود پڑھا کرو. علی فرماتے ہیں ہم پر اونچی اونچی آواز میں درود پڑھا کرو. کیوں؟ تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. اللہ تمہاری پلیدیوں کو دور کرتا رہے اور تمہیں طہارتیں اور نفاستیں عطا فرماتا رہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.